یہ دو کوڑی کا بندہ اس کے اوقات کیا ہے جی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے گا۔ امام حسن کو شہید کیا گیا دور بنو امیہ سے چھوڑا یار، ان بادشاہوں نے، ان کلمہ پڑھنے والوں نے، ان دین کے ٹھیکیداروں نے کہ جناب معاویہ سال المومنین ہیں، لائے کدھر سے رشتہ بھائی ہے؟ یہ جو مامو گیری چلا رہے ہو نا، نہ مامو گیری چلنے والی ہے۔ واللہ باللہ تاللہ جو کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے پھر وہ عبید اللہ اور عبداللہ نہیں رہ جاتا، وہ عدو اللہ اور کلب من کلاب الحاویہ بن جاتا ہے۔ ہم اہل اشرفیہ اور ذمہ داران اشرفیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس بار عرس حافظ ملت کے موقع پر کسی بھی صورت میں ایسے گستاخ کو اسٹیج پر جگہ نہ دی جائے اور نہ ہی اس گستاخ سے تقریر کرائی جائے۔ فیض کا دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں، حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح۔ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے عبید اللہ خان اعظمی نے اپنی تمام تر گستاخیوں سے توبہ کی تھی، جس سے اہل سنت والجماعت کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر سنی اس بات سے خوش تھا۔ ان کی توبہ کے الفاظ یہ تھے: میری گجرات والی تقریر سے متعلق گرچہ علماء کی آراء مختلف ہوئیں، اس کے باوجود میں صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، نیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی سے متعلق اہل سنت و جماعت کے موقف کے خلاف جو بھی بات میں نے کہی اور بد مذہبوں کی تعریف و توصیف میں جو بات کہنے میں آئی، ان سب سے براءت و بیزاری کا اظہار و اعلان کرتا ہوں۔ لیکن اس کم نصیب نے پھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ وہ امیہ کے بادشاہ رہے ہوں اور چاہے بنو عباس کے رہے ہوں، مجھے گالی دینا دے دیں، سوا سادات پہ ظلم کرنے کے ان کا کوئی دوسرا کام تاریخ کے صفحات پر ایمان کے ساتھ روشن نہیں نظر آتا۔ وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو، مسلمان بنایا ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، 20 سال گورنر، 20 سال خلیفہ بن کر یہودیات نصرانیات کو دھول چٹایا ہو، وہ امیر معاویہ کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو۔ اب میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کا جو دشمن ہے وہ پھر لاکھ نماز روزہ کا ڈھنڈورا پیٹے ہونا کچھ نہیں۔ ہر امام کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا دور بنو امیہ سے چھوڑا یار، ان بادشاہوں نے، ان کلمہ پڑھنے والوں نے، ان دین کے ٹھیکیداروں نے۔ احباب اندازہ لگائیں کس جرات اور کس بے باکی کے ساتھ گستاخانہ لب و لہجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ توبہ کر لینے کے بعد پھر سے اس بلا میں مبتلا ہونا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنا یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ میں کہوں گا اپنے خاتمے کی فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا خوف کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بزرگان دین کے اس قول کے مصداق ٹھہرو کہ جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ جلدی قبول نہیں فرماتا۔ کرتے ہیں کہ جناب معاویہ سال المومنین ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، لائے کدھر سے رشتہ بھائی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی بہن رسول پاک کی بیوی ہیں، تو اب آپ کی اتنی بڑی ہمت ہو گئی کہ رسول سے رشتہ جوڑنے لگے آپ؟ یہ جو مامو گیری چلا رہے ہو نا، نہ مامو گیری چلنے والی ہے، نہ دادا گیری چلنے والی ہے، نہ بھائی گیری چلنے والی ہے، نہ تمہاری گنڈا گردی چلنے والی ہے۔ فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ دو کوڑی کا بندہ اس کے اوقات کیا ہے جی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے گا؟ اچھا یہ جو خال المؤمنین یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں، اس بات کو لے کر جو اتنا تانا تشنیع کر رہے ہو کہ مامو گیری نہیں چلے گی، دادا گیری نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی، خبر بھی ہے کسے کہہ رہے ہو؟
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں امام بیہقی اور ابن عساکر سے حوالے سے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 کے تحت فرمایا، کانت المودۃ التی جعل اللہ بینہم تزویجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام حبیبۃ بنت ابی سفیان فصارت ام المؤمنین وصار معاویہ خال المؤمنین، یعنی جو محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیدا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمانا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ حضرت امیر معاویہ خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں ہیں یہاں نقل فرمایا ہے۔ اب بتاؤ گنڈا کسے کہہ رہے ہو؟ یہ بتاؤ گنڈا گری کون کر رہا ہے؟ واللہ باللہ تاللہ جو کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے پھر وہ عبید اللہ اور عبداللہ نہیں رہ جاتا، وہ عدو اللہ اور کلب من کلاب الحاویہ بن جاتا ہے۔ اب تک تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ہی گستاخی کی تھی اور اب پس پردہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنڈا کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اور کسی شخص نے یہ لقب نہیں دیا کہ حضرت امیر معاویہ کو خال المؤمنین کہا جائے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقب دیا ہوا ہے۔ اور یہ خال المؤمنین صرف علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں لکھا ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 11 میں ان الفاظ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کیا۔ ہوا معاویہ بن ابی سفیان ابو عبد الرحمن القرشی الاموی خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرشی اموی ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور آپ مومنوں کے ماموں ہیں اور وحی الہی کے کاتب ہیں۔ کیا اب بھی تم دادا گیری دکھاؤ گے، غنڈہ گردی دکھاؤ گے؟ قسم خدا کی کوئی شیعہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اتنی جرات اور بے باکی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا موقف تو یہ ہے جسے حضرت صدر شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہار شریعت میں نقل فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ وہ شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان، صحابہ کرام کے باہم جو واقعات رونما ہوئے ان میں پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ اور رافضی۔ خدا را حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جائے۔ آپ کے پاس عناوین کی کمی نہیں، آپ کے پاس مواد کی کمی نہیں، لیکن بار بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ اگر آپ گستاخی سے باز نہیں آتے تو پھر صاحب نسیم الریاض علامہ شہاب خفاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ،
یعنی جو شخص بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعنہ تشنیع کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعنہ تشنیع کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہی کیوں کی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طعنہ و تشنیع ہے کہ یہ لوگ حضرت علی کی محبت کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ دلائل النبوہ اور تاریخ ابن عساکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپسی پر فرمایا کہ تم معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، خدا کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے تو سر کٹ کٹ کر اندرائن کے پھلوں کی طرح زمین پر گرنے لگیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعنہ و تشنیع کا مطلب خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا ہے، اس لیے کہ ایک طرف آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے صحابہ کو برا بھلا ہرگز نہ کہو، اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، یعنی میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مطلق فرما رہے ہیں کہ میرے جتنے صحابہ ہیں ان میں سے کسی پر طعنہ و تشنیع نہ کرو اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، اور ایک طرف یہ بندہ خدا کہہ رہا ہے کہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، ماموں گیری نہیں چلے گی، ہم تو بھونکتے ہوئے آئے ہیں، ہم بھونکتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ یہ روایتیں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، تاریخ کبیر میں امام بخاری کی روایت مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، یعنی اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور امام بخاری کی تاریخ کبیر میں یہ دعا بھی مذکور ہے، اللہم علمہ معاویۃ الحساب وقہ العذاب، یعنی اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے اور انہیں عذاب سے بچا۔ اب اندازہ لگائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے والا قلب من کلاب الحاویہ کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کا بھی یہ نظریہ نہیں رہا۔ ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور ان کی نصیحت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تنبیہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، دعہو فإنہ صحیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ خود کو عبید اللہ سے عدو اللہ اور قلب من کلاب الحاویہ نہ بنائے، خدا را ان گستاخیوں سے باز آئے اور سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب میں اہل اشرفیہ اور ذمہ داران اشرفیہ سے گزارش کروں گا کہ اس بار کسی بھی صورت میں عرس حافظ ملت میں اس شخص کو کسی بھی صورت میں اشرفیہ جیسے علمی اسٹیج پر نہ بٹھایا جائے اور نہ ہی اس سے تقریر کرائی جائے۔ گرامی اہل سنت جو ہیں ان کے ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن ہوا کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوا کرتا ہے۔ انہیں گمراہ تحریکیں آئی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کہرام برپا کر دیا ہے، اس میں آج کل صحابہ اکرام کی گستاخی کا بھی فیشن چلا ہوا ہے، صحابہ اکرام کو نیچا دکھانے کا بھی فیشن چلا ہوا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے منبر میں کوئی خطیب آئے جو صحابہ کی عزت کرنے والا ہو، اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کرے تو اس کو پکڑ کے اپنے اسٹیج سے نیچے اتار دیں۔ امید کرتے ہیں کہ اہل اشرفیہ، ذمہ داران اشرفیہ ہماری احساسات کی قدر کریں گے، ہمارے جذبات کی قدر کریں گے۔ یاد دلا دوں کہ ایک سینئر استاذ نے عبید اللہ کو کچھ کہہ دیا تھا، تو عبید اللہ کے کان تک جب وہ بات پہنچی اور انہیں ناگوار گزری تو اس نے اس سینئر استاذ کی عزت اور غیرت پر بلڈوزر چلوا دیا تھا۔
اور وہ ادارہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بات بظاہر عبیداللہ کے خلاف ہو جائے تو کہنے والے کی عزت اور غیرت پر بلڈوزر چلوا دے، لیکن یہاں کون سی مجبوری ہے کہ یہ کھلے عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ہم انہیں اپنے علمی اسٹیج پر جگہ دے اور ایسے گستاخ سے تقریر کرائے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اہل اشرفیہ، ذمہ داران اشرفیہ ہمارے احساسات کی قدر کریں گے، ہمارے جذبات کی قدر کریں گے اور اس معاملے کو بڑی سنجیدگی میں لیں گے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں تمام احباب اہل سنت سے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ عبیداللہ کی اس روش پر اساتذہ اشرفیہ خوش نہیں ہے۔ میں نے بارہا دیکھا بھی، مشاہدہ بھی کیا کہ اساتذہ اشرفیہ نے جا بجا عبیداللہ کی ایسی روش کی مذمت کی ہے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارے سربراہ اعلیٰ جناب عبدالحفیظ حفظہ اللہ تعالی وہ بھی عبیداللہ کی اس روش پر خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ہے کہ کسی زمانے میں عبیداللہ نے اشرفیہ کی تعمیر و ترقی اور اشرفیہ کی حفاظت و صیانت میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر اس نے کچھ کیا بھی تھا تو من عمل صالحا فلنفسہ، اس کا مطلب ہرگز تو یہ نہیں کہ ہم کسی گستاخ کو عزت کی مسند پر مٹائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح سے اس نے اشرفیہ کی تعمیر و ترقی اور اس کی حفاظت و صیانت میں جس طرح سے اہم کردار ادا کیا، اسی طرح اس نے اس کا برعکس کیا، پوری دنیا میں اشرفیہ کو بدنام کرایا اور پوری دنیا میں اشرفیہ کو بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ فر گزاشت نہ چھوڑا۔ لہٰذا میں عرض کروں گا ذمہ داران اشرفیہ اس بار اسے حافظ ملت میں کسی بھی صورت میں اس گستاخ کو اسٹیج پر جگہ نہ دے، نہ ان سے تقریر کرائے، یہاں تک کہ یہ پھر اپنی تمام گستاخیوں سے توبۃ النصوح کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے چمن الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی حفاظت فرمائے، دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اساتذہ بالخصوص ہمارے سربراہ اعلیٰ جناب عبدالحفیظ حفظہ اللہ تعالیٰ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور ان تمام خدمات کو ہمارے اساتذہ کی قربانیوں کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔